بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہماری جو بہنیں ہیں وہ طلاق کے مسائل کے بارے میں رابطہ کر لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ واپس اسی شوہر کے پاس مجھے جانا ہے، حالانکہ 3 طلاق اس کے شوہر نے دی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 طلاق ملنے کے بعد پھر جو شرعی جائز حلالہ ہے، یعنی حتی تنکح زوجن آخر، کہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ نکاح کرے، اور حدیث میں پھر ہے کہ صرف نکاح بھی نہیں، یعنی مباشرت بھی شرط ہے اس میں۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو پھر اس عورت کے لیے جائز ہے کہ پہلے والے شوہر کی طرف رجوع کرے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا طریقہ نہیں ہے پہلے شوہر کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ لیکن اکثر جو بہنیں ہیں ان کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی ایسا راستہ دکھا دیں، کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ پہلے شوہر کے ساتھ ہماری جو ہے زندگی وہ دوبارہ یعنی ان کے ساتھ ہم ایک ہو جائیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارے بچے ہیں، کوئی کہتا ہے شوہر بہت اچھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر چیز کا جو ہے، ہر مسئلے کا اسلام نے ایک حل بتایا ہے۔ اسلام کہتے ہیں سر جھکانے کو اور ماننے کو۔ اسلام اور دین جو ہے وہ یہ ماننے کا نام ہے۔ نکاح جو کیا تھا وہ بھی اللہ کے حکم، اللہ کا ایک حکم تھا، اور اب طلاق ہوا ہے تو اب بھی اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو دیکھے گا وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جو اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے، اس کو پامال کرتے ہیں، تو وہ گناہگار ہیں۔ شیخ مکی صاحب جو ہیں، اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے آپ، انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے جج تھے، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب مرد بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر اسی شوہر کے ساتھ یہ عورت رہنا چاہے تو پہلے دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے گی وہ، اور پھر مباشرت بھی ہوگی۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا تو عدت گزرنے کے بعد پہلے والے مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو غلطی تو ہے وہ شوہر نے کی ہے۔ 3 طلاق اکٹھی دینا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ آپ یعنی حیض کے درمیان بھی آپ حیض کے دنوں میں بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور 3 طلاق اکٹھی بھی نہیں دیں گے۔ طلاق کا اپنا ایک اسلام کا طریقہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دینا ہے اور ایک دینا ہے، اور پاکی بھی ایسی پاکی جس میں میاں بیوی ملے نہ ہو، ایسی پاکی میں طلاق دینا ہے۔ پھر اگر ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح وغیرہ ہو گئی تو ٹھیک ہے، رجوع ہو سکتی ہے، اور اگر صلح نہیں ہوئی تو دوسرا طلاق اگلے جو ہے پاکی میں وہ دینا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پاکی میں ایک طلاق دے دے، اور پھر یعنی 3 حیض تک وہ صبر کرے، اس کے بعد خود بخود نکاح ان کا ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ دوبارہ بھی پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت پھر ہے بغیر حلالے کے۔ لیکن اگر 3 طلاق ایک مرتبہ ہو گئی تو پھر کوئی بھی صورت بغیر حلالے کے اس کی نہیں ہے۔ تو شیخ مکی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑے جج نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ گناہ تو شوہر نے کیا ہے لیکن سزا عورت کو کیوں مل رہی ہے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اس مسئلے پہ غور نہیں کیا ہے۔ سزا عورت کو اس لیے مل رہی ہے کہ جس شخص نے، جس مرد نے عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ اس کو 3 طلاق دے دی، یعنی اس کی زندگی برباد کر دی،
اور اب حلالے کے بغیر یعنی کوئی راستہ واپسی کا نہیں تھا. اتنا بڑا ظلم جو مرد کرے عورت پر اور وہ عورت واپس اسی مرد کے پاس آنا چاہے تو اصل میں اس عورت کو سزا چاہیے. یہ اس سوال کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے وہی شوہر چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حلالہ بھی کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مطلب پری پلانڈ پہلے سے بات کی ہے کہ آپ نکاح کریں گے پھر آپ طلاق دے دیں گے. حالانکہ حدیث میں اس پہ لعنت ہوئی ہے. لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے، پہلے شوہر کے ساتھ پھر بعد میں نکاح ہوا ہے اور اس نے پھر بھی اس کو طلاق دی ہے. تو یہ گارنٹی کس کے ساتھ ہے؟ تو اس سے تو وہ کہتے ہیں نا عزت بھی گئی اور اسلام بھی گیا. تو عزت بچانے کے چکر میں آپ اسلام کو پیروں تلے روند رہے تھے، اب عزت بھی چلی گئی اور اسلام بھی نہیں رہا. تو اسی لیے اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ بندے کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. اس لیے 3 طلاق جس کی ہو گئی ہیں وہ واپسی کی نہ سوچیں، وہ صبر سے کام لے، وہ اللہ کی طرف توجہ کرے. اللہ رب العزت ذمہ دار ہے. طلاق یافتہ عورتوں کا بھی اللہ رب العزت خالق رب ہے اور مرد کا بھی مالک رب ہے، اور جو بچے ان کے ہیں ان کا بھی مالک رب ہے. تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے فیصلے پر بندے کو راضی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی اور اس پر سمجھنے کی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.